20ویں صدی کی 5ویں دہائی اور 21ویں صدی کی تیسری یعنی موجودہ دہائی میں انسانی قدروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان 7-8 دہائیوں میں معاشی اور اخلاقی اقدار میں بڑا تنزل آیا۔ دولت مند امیر سے امیر تر اور امیر ترین ہوتے گئے، غریب سے غریب تر اور غریب ترین ہوتے رہے۔ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ گئی۔ پاکستان کی جو کہانی میں بیان کر رہا ہوں وہ زیادہ تر غریب طبقہ، غربت کی نچلی سطح پر سہکتے ہوئے انسانوں، لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی کہانی ہے۔ غریبی 50، 60، 70 سال پہلے بھی تھی، غریبی آج بھی ہے، مگر ماضی کی غریبی میں انسان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی تھی۔ لوگ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے، چیزیں سستی تھیں اور عام آدمی کی پہنچ میں تھیں۔ عام لوگوں کی زندگی میں سادگی تھی، قناعت تھی، اخراجات میں کنٹرول تھا۔ 1964 میں میری تنخواہ 150 روپے ماہوار تھی۔ میں اچھرا لاہور میں کرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا جس کا کرایہ 5 روپے ماہوار تھا۔ میں ہر مہینے تنخواہ ملنے پر بازار سے سودا صرف لاتا تھا تو صرف 15 روپے کا مہینے کا تمام سودا صرف آ جاتا تھا۔ صرف سبزی ترکاری اور دودھ کا خرچہ اس کے علاوہ تھا۔ خونی رشتوں میں تقدس تھا، لوگوں کی آپس میں رواداری تھی۔ گلی محلے میں ایک گھر کی بیٹی سارے محلے کی بیٹی ہوتی تھی۔ میں نے دیکھا گاؤں کی ایک بیٹی سارے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی۔ ہر شخص کے دل میں بیٹیوں کے لیے احترام، محبت اور شفقت ہوتی تھی، مگر اب اخلاقیات کا یہ معیار نہیں رہا۔ لالچ اس دور میں بھی ہوگا، مگر آج کا لالچ تو نری ذلالت ہے۔ اب عزت کا مستحق اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دولت ہے۔ دنیا طاقتور سے ڈرتی ہے اور طاقتور کو سلام کرتی ہے۔ شریف آدمی کی تو یہاں زندگی ہی نہیں ہے۔ معاشرے میں کسی شریف آدمی کا نہیں، چور اور ڈاکو کا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس آج کے مہذب معاشرے کا ترہ امتیاز ہے۔ پچھلے ویلاگ میں میں نے قیام پاکستان کے فوراً بعد کے واقعات بیان کیے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر قدرت کچھ موقع دیتی تو وہ یقیناً پاکستان کو سنوار جاتے، مگر قدرت انہیں ہم سے لے گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے۔ خواجہ ناظم الدین کو مسند اقتدار سے غیر قانونی طریقے سے ہٹا دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سردار، مخدوم، وڈیرے، جگیردار حکومت پر قابض ہوتے گئے۔ ان کی اکثریت وہ لوگ تھے جو جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیتے رہے، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کا جو قتل و غارت ہوا، جو نقصان ہوا، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں سے وفاداری کے عوض بڑی بڑی جاگیریں اور مراعات حاصل کی تھی، جن کا تحریک پاکستان اور پاکستان بنانے میں کوئی حصہ، کوئی عمل دخل، کوئی قربانی نہیں تھی۔ 1950 کا سال تھا، میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ میرے سامنے ایک قومی اخبار پڑا تھا، اس میں ایک سپلیمنٹ کسی موضوع پر شائع کیا گیا تھا۔ ایک پورا صفحہ تصاویر سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے شوق اور تجسس سے اپنے بھائی سے پوچھا، یہ کن کی تصویریں ہیں؟ میرے بھائی نے
बड़ी हकारत से जवाब दिया, ये सब डाकू हैं और पाकिस्तान पर काबज हो गए हैं। ये मैं 2023 की बात नहीं, ये मैं 2023 की बात नहीं कर रहा, 1950 की बात कर रहा हूँ। हम 1950 में भी अपने हुक्मरानों और सियासतदानों को डाकू समझते थे और आज भी उनके बारे में हमारा यही तासर है। हमारे रहनुमाओं के कौलो फेल में तो तजाद है ही। हम अवाम भी बेअमल कौम हैं। माजी में मुल्क के लिए जानो माल कुर्बान करने वाले आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से सदार चुके हैं। आज हम अपने वतन से मोहब्बत का दम तो भरते हैं, मगर कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे हुक्मरान इस कदर गलत बयानियां करते हैं, पाँव बांध कर इतना झूठ बोलते हैं कि सच झूठ लगता है, सच झूठ लगता है और झूठ सच लगता है। हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम हर जुल्म आसानी से बर्दाश्त कर रहे हैं। दरअसल मुल्क की 90% आबादी दाल रोटी के चक्कर में ही रहती है। उन्हें इतना होश ही नहीं कि वो कुछ कौमी मामलात में भी हुक्मरानों को हलाए जुलाए। रोज़गार के चक्कर में हमें होश ही नहीं है कि हम कौमी मामलात में भी अपना कुछ किरदार अदा करें। गुज़श्ता 76 सालों के दौरान हमारे हुक्मरानों ने ना तालीम पर तवज्जो दी और ना किसी के रोज़गार पर। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एजुकेशन के मैदान में बहुत ज़्यादा खिदमत की और जितना बजट उन्होंने एजुकेशन के लिए रखा और किसी हुक्मरान ने नहीं रखा था। मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इस वजह से भी याद करता हूँ कि उसके दौर में मकामी अखबारात को बहुत ज़्यादा सराहा गया, उनकी मदद की गई, इश्तिहारों में उनका जायज़ हिस्सा दिया गया और उनको अपने दफ्तर में बैठे हुए इश्तिहार मिलते रहे हैं जो आइंदा आने वाली जमहूरी हुकूमतों में, उसमें नवाज शरीफ की हुकूमत भी थी, उसमें जरदारी की हुकूमत भी थी और उसमें इमरान खान की हुकूमत भी थी। तीनों हुक्मरानों के दौर में हम इलाकाई अखबारों वाले भूखे ही मरते रहे हैं और आज तक मर रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि गुज़श्ता 76 सालों में हमारे हुक्मरानों ने तालीम और मईशत पर कोई तवज्जो नहीं दी। सियासतदान आपस में ही दस्तों गिरेबान रहे, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने मफादात के लिए काम करते रहे और अपनी औलाद को, अपनी आल औलाद को हुक्मरानी के लिए तैयार करते रहे। ये हमारा कौमी रोग है जो कैंसर की सूरत इख्तियार कर चुका है। हमें किसी लायक और मजबूत दिल के सर्जन की ज़रूरत है जो हमारा कैंसर ज़दा हिस्सा काट कर अलहदा कर दे।